خیال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو، وہ پاکیزہ ہے، وہ ستھرا ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، اسی کا وزن ہے۔ اور بہت بڑا عمل ہو اور خیال کا رخ کہیں اور ہو تو وہ خسارہ ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے خیالات کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہو کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحے کے لیے کوئی عمل ہو اور اس میں اللہ کو راضی کرنے والا خیال ہو تو حضرات یہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ وہ عمل کا نور زندگی کیا قبر میں بھی نہیں بجھ سکے گا۔ ہمارے اعمال کے رخ اللہ کرے بھی بہتر ہو جائیں اور ہمارے خیالات کے رخ بھی بہتر ہو جائے۔ ایک بزرگ کسی درگاہ پہ جایا کرتے تھے تو وہ جب جاتے تو عرض کرتے کہ حضور ہماری طرف بھی کبھی قدم رجع فرما دینا۔ تو آپ تشریف لائے تو بہت اہتمام کیا تھا انہوں نے، جاتے وقت فرما گئے کبھی ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں میزبانی کے آداب سکھائیں گے۔ متفکر ہوئے کہ شاید کیا غلطی ہوئی ہے، بالآخر وہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے تو انہوں نے کھانا کھلایا، بڑا اچھا کھلایا۔ تو منتظر تھے کہ مجھے ارشاد ہو کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اور انہوں نے بلایا ہے کہ میزبانی کے آداب کیا ہیں۔ تو فرمایا مجھے علم ہے کہ تجھے یہ تجسس ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے۔ فرمایا وہ دیوار پر دیکھو میں نے دیے جلائے ہیں، ان کو بجھا کے آؤ۔ گئے بجھانے کے لیے تو پھونک مارتے تو دیا بجھ تو جاتا لیکن پھر جل جاتا۔ دو یا تین بجھ کے باقی نہ بجھے، جلتے رہے، بجھانے کے باوجود جلتے رہے۔ واپس آئے تو فرمایا ہاں سناؤ۔ عرض کی حضور کے کچھ تو بجھ گئے ہیں، دو تین، اور باقی نہیں بجھے۔ فرمایا جو بجھے ہیں وہ میں نے تیرے لیے جلائے تھے اور باقی رب کے لیے جلائے تھے، باقی اللہ کے لیے جلائے تھے۔ رات اہل اللہ کے آج بھی دیے جل رہے ہیں، آج بھی سینکڑوں سال جانے کے بعد ان کی قبریں روشن ہیں، چراغ جل رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، اذکار، وہاں جا کر بیٹھنے میں بھی سکون ہے۔ انہوں نے اس دیے میں اس طرح اخلاص کا تیل ڈالا ہے کہ وہ کسی کی پھونکوں سے نہ بجھنے والا ہے اور نہ زمانے کی ہواؤں سے بجھنے والا ہے۔ زمانے کی کوئی ہوا اس دیے کو بجھا نہیں سکتی جس دیے کے اندر اخلاص کا تیل ہو۔ اخلاص کے تیل کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ وہ کبھی دیا نہیں بجھتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا آج بھی اہل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں یا کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو ایسے ختم ہوئے ہوتے ہیں،
لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں سکون آتا ہے، چین آتا ہے. اور یہی کیفیت کبھی کبھی کسی مزار کے پاس جانے سے بھی ملتی ہے. تو اس میں کیا راز ہے؟ تو فرمانے لگے اہل اللہ کی روحیں ذاکر ہوتی ہے، اور جب کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو فرمایا پھر اسے بھی سکون ملتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے. باغ کے قریب سے گزرو تو خوشبو ضرور آئے گی، ہاں ضرور. روڑی سے گزرو گے تو بدبو آئے گی. ماحول ضرور متاثر کرتا ہے. اگر روشن ماحول ہے تو روشنی دے گا، اگر وہاں پر اندھیرا ہے تو ضرور وہ ماحول متاثر کرے گا. تو اپنے ماحول کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صحبت کو، اپنی سنگت کو، اور اپنے اعمال میں کوشش کریں کہ خیالات پاک ہوں. کوئی خیال نہ ہو کہ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو یہ ملے گا، 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 یا فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بہت سارے خیالات ہیں نا. بندہ جب نیک عمل کرتا ہے یا مسجد میں آتا ہے یا جو بھی عمل کرتا ہے تو پیچھے خیالات کی ڈوری ہوتی ہے. تو وہ خیالات کی جتنی ڈوری ہے نا اس کو بابا فرید فرماتے ہیں آگ لگا اور ایک خیال کو پانی دے، اور وہ خیال یہ ہو کہ مجھے سجدہ کرنا ہے اور مجھے یہ عمل کرنا ہے تو سونے رب کے مکھڑے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. رات ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جنت بھی ایک مقصود ہے، دوزخ سے بچنا بھی ایک مقصود ہے. فرمایا نیکی بھی مقصود ہے، ہاں فرمایا قرب بھی مقصود ہے کہ قرب ملے، وہ قریب کریں. فرمایا یہ بھی ایک مقصود ہے. فرمایا مقصود کو چھوڑ، کوئی مقصود بیچ میں نہ ہو، تیرا محبوب بیچ میں ہو، بس صرف تیرا محبوب ہو کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب یہ مقصود ہوگا تو اس لیے صوفیاء نے جو کلمے کی حقیقت بتائی ہے، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں اللہ کے علاوہ. یہ تو باتیں ہی بڑی چھوٹی ہے نا کہ نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. مبتدی کے لیے ٹھیک ہے لیکن نہیں. بہرحال اس میں غرض، جس میں غرض ہو وہ سفر کامل نہیں ہوتا. وہ سفر کامل ہے جو غرض سے پاک. اور غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ اس بیٹھنے کا مقصد، اس عبادت کا مقصد، اس نیک کام کرنے کا مقصد صرف وہ مالک راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مجھ دودھ واسطے ہوندی ہے، گوئے مفت چ ہو جاندی ہے. فرمایا جو بندے بھینس کو لیتے ہیں تو صرف گویوں کے لیے لیتے ہیں. فرمایا کیا اس نے لیا؟ نور کے لیے لے، دودھ کے لیے لے. تو بھینس جب آئے گی تو پھر باقی چیزیں تو ساتھ آ جائیں گی. جب تجھ سے اللہ راضی ہو گیا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ تو جب وہ راضی نہ ہوا تو پیچھے تیرے بچا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں لے سکا، کچھ تو حاصل نہیں کر سکا، کوئی دولت تجھے مل نہیں سکی. اگر تو دولت چاہتا ہے تو پھر اپنے خیالات کو کوشش کرو پاک کرو. ایک تو جہت خیالات کی پاکیزگی کی یہ ہے، اور دوسری جہت جو ہے وہ خیالات کی پاکیزگی کی یہ ہے کہ جو خیال آئے اس کا رخ بدلو. مثلا برائی کا خیال آتا ہے، کوئی ایسا خیال آتا ہے، اس کا رخ بدلو.
کیوں؟ جس کا خیال پاک ہے اسی کا حال پاک، اور جس کا خیال پاک نہیں اس کا حال پاک نہیں۔ پہلے خیال بندے کو آتا ہے، پھر اچھائی یا برائی کی طرف بندہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے۔ پہلے خیال اٹھتا ہے، تو خیال کا رخ جب بدلا جاتا ہے، رخ بدلا جاتا ہے، رخ بدلا جاتا ہے، اللہ اکبر، خیالات کی جتنی پاکیزگی ہوگی، عمل پھر مشکل نہیں ہے۔ برائی کے پیچھے بھی ایک خیال ہے، اچھائی کے پیچھے بھی ایک خیال ہے۔ یہ خیال ہی بڑی دولت ہے، اگر خیال اچھا ہو جائے تو صاحب وہ حال اچھا ہو جاتا۔ تمہارے خیالات کی اچھائی یہ سب کچھ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اس لحاظ سے حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے برائی سے نماز نہیں روک رہی تو فرمایا ناقص ہے تیری نماز۔ فرمایا وہ نماز جو تجھے برائی سے روکے، اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ برائی کی منزل تک پہنچنا تو بہت برا ہے، برائی کی ابتدا جو خیال ہے اس سے دور رہ۔ تو اس کا یہ نہیں سوچنا، حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں سوچو کہ ابھی برائی سے مجھے نماز بچا نہیں رہی تو میں نماز ہی چھوڑ دوں۔ فرمایا نہیں، رجسٹر پہ حاضری لگواتے رہو، مالک کے دربار پر، بادشاہ کے دربار پر روز حاضری دو، کبھی نہ کبھی پوچھ ہی لیتے۔ بہت سارے سنگی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خیالات بڑے آتے ہیں، نماز کے اندر خیالات بڑے آتے ہیں۔ قیم الامت علیہ رحمت نے ایک یہاں پر جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی پتہ ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوں تو فرمایا مکھیوں کو تم اٹھا دیتے ہو، کھانا نہیں چھوڑتے، کھانا تو نہیں چھوڑتے، مکھیوں کو اٹھاتے ہو، یا مکھیوں کی وجہ سے تم کھانا ہی چھوڑ دو۔ فرمایا جس طرح مکھیوں کو اٹھا کر اصل کو تم لے لیتے ہو، فرمایا خیالات کی مکھیاں دور کر کر کے اسوں نے رب کی طرف رجوع جاری رکھو، اللہ کی طرف رجوع جاری رکھو۔ لیکن یہ جو خیالات کی مکھیاں آتی ہیں نا، مکھیاں بیٹھنے لگیں انہیں اٹھا دو، دھیان ہی نہ ان کی طرف دو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جاری رکھو اپنی کوشش جاری رکھو۔ کیوں کہ جو بندہ چلتا رہتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، مجدد صاحب فرماتے ہیں ایک دن اللہ اسے سہارا دے ہی دیتا ہے۔ فرمایا وہ تو چیونٹی دیوار پہ چڑھتی ہے تو دیوار اتنا مالک بے نیاز ہے کہ وہ اوپر جا کے پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر اوپر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، لیکن آخر مالک اسے اوپر چڑھا ہی دیتا ہے۔ فرمایا جو چیونٹی پر اتنی نگاہ رکھتا ہے تو ہے ہی محبوب کا محبوب امتی ہے، تجھے کیسے گرنے دیں گے، تجھے کیسے گرنے دیں گے؟ فرمایا لیکن کوشش جاری رکھ، کوشش جاری رکھ، اللہ اکبر۔ تو